الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه أصحاب الحق والبرهان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. نسأل الله يا حنان يا منان من علينا بالعتق من النيران وبالعفو وغفران. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي لما لا يعلمون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے. مقصد حیات عبادت ہے، اور عبادت اس قول و عمل کا نام ہے، اس ارادے اور نیت کا نام ہے جس سے انسان اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انسان کا قول و قرار، انسان کا ظاہری عمل، انسان کا باطنی عمل جو نیت اور ارادہ ہے، جب اس کا زاویہ درست ہو جائے اور اللہ کی رضا اس کا ہدف بن جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے. عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. عبادت بالتسخیر، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہے. دوسری عبادت کی قسم ہے عبادت بالاختیار والتخییر. جنوں اور انسانوں کو عبادت کا اختیار دیا ہے. اگر وہ عبادت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں فلاں نعمتوں کے مستحق بنیں گے، اور اگر عبادت سے اعراض کریں گے تو فلاں مصائب کا ان کو دنیا اور آخرت میں سامنا کرنا پڑے گا. مفسرین کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہیں. انسان ایک مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح له السماوات السبع والأرض
ومن فیہن، ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں میں، اور جو بھی مخلوقات زمین و آسمان کے درمیان ہیں، سب کی سب اللہ کی ہی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے کہ ان کی تسبیح کی کیفیت کیا ہے۔ عبادت تو پوری کائنات ہی کرتی ہے۔ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم عبادت کرو گے تو یہ ملے گا، کیونکہ انعامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے۔ انسانی عبادت کی قبولیت، اس کے لیے بھی دو ہی اصول ہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ پوجا جائے تو اللہ کو پوجا جائے، اور پوجنے کا طریقہ پوچھا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہ زاویہ ہے جو زاویہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا ہی مہم ہے۔ اس اعتبار سے مہم ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ کیا عبادت صرف مقصد حیات ہے؟ اس کا آخرت میں ہی فائدہ ہے کہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے؟ اور یہ زاویہ میں کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو کہ اسلام کی تعلیمات بانجھ نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اس کا ایک ایک پہلو اس کی جامعیت اور اکملیت کا شاہکار اور آئینہ دار ہے۔ اسلام نے جتنے بھی سنہری اصول اور تعلیمات دی ہیں، اس کا انسانی زندگی پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ صرف آخرت بہتر نہیں ہوتی، انسان کی انفرادی زندگی اور اس کی اجتماعی زندگی پر بہت سارے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کی کوشش کریں گے، دلائل کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ انسان کی عبادت کے جو تین زاویے ہیں، نیت اور ارادہ، قولی عبادت، فعلی عبادت، ان تینوں زاویوں کو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو انسانی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ رہا آخرت کا معاملہ تو میرے اور آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں انہو کان وعدہ مأتیا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے ہیں، اس میں تو شک کی گنجائش نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو۔ سب سے پہلا زاویہ، میری اور آپ کی نیت اگر درست ہو جائے تو کیا اس کا آخرت میں ہی فائدہ ہے کیونکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ انسان کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص ہو، نیت درست ہو، انسان کے عمل میں برکت آ جاتی ہے۔ دنیا میں معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قال الشراح رحمهم اللہ، کون سا عمل کافی ہو جائے گا؟ نیت خالص ہو، تھوڑا علم بھی ثمر آور بن جائے، نیت خالص ہو، معمولی سی ذہانت بھی پوری دنیا کو فائدہ دیتی نظر آئے گی۔ نیت خالص ہو، تھوڑا مال بھی تمہاری زندگی کو بارونق بناتا نظر آئے گا۔ بندار محدث رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنے کی خواہش کی تو میں نے استخارہ کیا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ اللہ والے جب کوئی کام کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس مشورے کا نام ہے استخارہ۔ اپنے خالق سے مشورہ کرنے کے بعد پھر جو اس کی مخلوق میں پیارے ہوتے ہیں پھر ان سے استشارہ کرتے ہیں، پھر ان سے مشورہ کرتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ استخارہ کیا، پھر اپنی ماں سے استشارہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تیری نیت خالص ہے، میں بیمار ہوں، تم اتنا کو علم پڑھ لو جتنا گرد و نواح میں تم پڑھ کے آ جاؤ اور میری خدمت بھی کر لو، برکت تو میرے مالک نے دینی ہے۔ اطمینان قلب ہوا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی خواہش تھی کہ فلاں کے پاس جاؤں، فلاں کے پاس جاؤں۔ تھوڑا علم سیکھا۔ بندار محدث فرماتے ہیں، مجھے اس وقت یقین ہوا جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان میں نے پڑھا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ میں جن علماء سے پڑھنے کی خواہش رکھتا تھا، ایک وقت آیا اللہ نے میرے علم میں وہ برکت دی کہ وہ علماء مجھ سے زندگی کے آداب سیکھنے آ گئے۔ اخلص دینک، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ نیت خالص کر لو، تھوڑا عمل بھی تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام اتنا بڑا بن جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی سرپرستی اس کو میسر آ جاتی ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے، رب عمل قلیل تکبرہ النیہ۔ کتنا عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تقللہ النیہ، اور کتنا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، نظر آتا ہے بہت بگ پروجیکٹ ہے، لیکن نیت فاسدہ کی وجہ سے وہ چھوٹا بن جاتا ہے۔ باپ وہ بھی تھا جس کو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، باپ وہ بھی تھا جو اس کا ساتھی تھا، دونوں نے خلوص سے نیت کی بات کی۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، میرے مالک میں دو تجھ سے وعدے کرنا چاہتا ہوں، دو وعدے تو پورے فرما دے۔ ایک میں نیت کو خالص کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا، اور دوسرا تیرے ہر فیصلے کو میں مسکرا کر قبول کروں گا۔ دو وعدے تو پورے فرما دے، ایک میرے بیٹے کو
میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک بنا دے۔ دوسرا، میں جب تیرے فیصلے کو مسکرا کے مانوں گا تو مجھے مسکراتا ہی جنت میں لے جانا۔ کیا ہوا؟ رات کی تاریکی میں فضیل ابن عیاض اٹھے، دعا کی تاثیر دیکھیے، دیکھا کہ بیٹا تہجد پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ کہا میرے مالک، تو نے تو میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دیا۔ اچھا میرے مالک، میں نے تو ایک یہ بھی وعدہ پورا کیا تھا، تو نے میرے وعدے پورا ہوتے ہی اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ اللہ میں تیرا دوسرا وعدہ بھی پورا کروں گا، تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں گا، تو بھی دوسرا وعدہ پورا کر دینا۔ اور پھر وہ وقت آیا، ایسا بیٹا جو باپ سے بھی نیک ہو جائے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ لوگوں نے آ کے خبر دی، فابتسم، فضیل ابن عیاض مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ وما شاء فعل۔ فقیل ما الذی اضحکک، اتنا تو بتاؤ، اتنی پیاری نعمت تیرے ہاتھ سے چھن گئی اور تم مسکرا رہے ہو؟ کہا کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا میرے مالک تیرے ہر فیصلے کو میں مسکرا کے قبول کروں گا۔ تمہیں کیا پتا میری مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ اس کا راز اس دن پتا چلے گا جب میرا مالک تو وعدے پورے کرنے والا ہے، جب مسکراتا مجھے جنت میں بھیج دے۔ اخلص دینک، اخلص دینک، یکفیک القلیل من العمل۔ آج میدان علم میں پی ایچ ڈی بہت بڑی ڈگری سمجھی جاتی ہے۔ 4 سے 5 دہائیاں پیچھے جائیے، کتنے لوگ پی ایچ ڈی تھے؟ ان کے اندر اخلاص تھا، لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو آج پی ایچ ڈی کو نصیب نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ اخلاص هو الحد الفاصل، یہی حد فاصل ہے۔ نیت جب خالص ہو تو پھر اللہ رب العزت کام میں برکت دے دیتے ہیں، معاملات میں رونق دے دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت، سمجھنے والی روایت، ایک شخص اللہ سے وعدہ کرتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات صدقہ کروں گا اور ضرور کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، صدقہ لے کے رات کی تاریکی میں نکلا کہ چلو چپکے سے صدقہ کرتا ہوں، خفیہ صدقے کا زیادہ اجر ملے گا۔ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا اور اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ خود کو تو نہیں پتا چلا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو کوئی مولانا صاحب آئے ہیں اور وہ چور کو صدقہ دے کے چلے گئے۔ لیکن اس مخلص نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو دلا دے، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، رات کی تاریکی میں نکلا اور بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ سمجھا کہ ضرورت مند ہے۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، لوگوں نے پھر باتیں کی، تُصَدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، لو دیکھا کس کو صدقہ مل گیا؟ پھر وہ کہتا ہے اللہم لک الحمد علی زانیہ، اللہ تیری تعریف ہے، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ،
میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی فوضعها في يد غنی. امیر آدمی کو چہل پہل کرے نکلا ہوگا, اس کو صدقہ دے کے واپس آ گئی. فاصبح الناس يتحدثون, لوگوں نے پھر باتیں کی. تصدق على غنی, جس کے پاس پہلے بڑا مال ہے اس کو صدقہ دے کے کچھ چلا گیا. اب وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بھی دے, اور یہ سکون آج امت میں نہیں ہے. آج بہت ساری نعمتوں کے مالک اس وسوسہ شیطانی کے پیچھے لگ کے اس نعمت سے محروم ہو گئے ہیں. وہ کیا وسوسہ ہے؟ این الثقہ, کس پہ اعتبار کریں؟ ساری دنیا ہی چور بن گئی ہے. اس چور نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو پہلا انعام, اما صدقتک فقد قبلت. میرے پیارے بندے, تو نے جو 3 دن تک صدقہ کیا ہے, تینوں دن کا صدقہ جو ہے وہ ہم نے قبول کر لیا ہے. صحیح مسلم کی روایت یہ پیغام دے رہی ہے, سب سے پہلا جو خوشی کا مرحلہ اسے زندگی میں نصیب ہوا کہ میرا صدقہ قبول ہو گیا. اور اگلی بات جو برکت کی بات ہے, وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ. تھا تو چور, کھانا تو روزانہ ہی کھاتا ہوگا, لیکن تیرے اس خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال کی وجہ سے وہ سابقہ چوریوں سے توبہ تائب ہو کے نیک بن گیا. برکت سامنے آ گئی. وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا. یہ بدکار عورت کچھ تو کھاتی ہوگی, لیکن تیرے خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال نے کیا اثر دکھایا؟ اللہ نے کمال اس میں کیا پیدا کیا کہ وہ اپنی ان بد اعمالیوں سے توبہ تائب ہو گئی ہے اور نیک اور صالح عورت بن گئی. وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. یہ انسان تھا تو غنی, لیکن بخیل بھی تھا. تیرے مال نے اثر یہ دکھایا ہے کہ وہ بھی بخل کو چھوڑ کے خرچ کرنا شروع کر گیا. اس اچھی نیت کا اثر زندگی میں بھی مرتب ہوا, آخرت تو بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بات پوری امت کے لیے ہے, آج یہ سستی ہوئی امت اسلامیہ, یہ اپنے آپ کو لاچار سمجھتی ہے امت. اس کے رجال مایوسی کے دبیس پردوں کے نیچے جا چکے ہیں, ہمت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہو رہا. کیا کریں, ہمارے پاس کچھ نہیں. جس کے پاس قرآن ہے اور چاہیے کیا؟ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. آج امت کی مدد کیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوگی؟ جب امت کے اندر 3 کام آ جائیں گے, بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. نیت جب ان کی خالص ہو جائے گی, نمازوں کے یہ پابند بن جائیں گے, اور دعائیں بھی کریں گے اور دعوت کے میدان میں نکلیں گے, تو اس امت پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا. اس خلوص نیت کی وجہ سے زندگی بہتر ہو رہی ہے, نصرت الہی کی ضمانت مل رہی ہے, اور جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے اس سے بڑی ضمانت اور حفاظت ہے کون سی؟ اس لیے عبادت کا
اثر زندگی پر بھی مرتب ہوتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر انسان کی نیت اور ارادہ یہ باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو اس کا خمیازہ انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ سورۃ القلم میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ صنعاء کے اندر، یمن میں صنعاء کے علاقے میں وہ باغ کتنا مشہور تھا۔ باپ بڑا خرچ کرتا تھا، جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی، بیٹوں نے کہا لو یہ سارا مال مسکینوں کو ہی دے دیتا ہے۔ پلاننگ ہونے لگی، اور نیو جنریشن کہتے ہیں نا کہ ہم پلانر بہت ہیں، یہ پرانا تو دکیانوسی ذہن تھا، چھوڑیں اس کو، نیو ٹریڈیشنز جو ہیں وہ آنی چاہیے، یہ سوچ ہی پرانی ہے۔ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ یہ جی تھنک ٹینک بن رہا ہے، اور کیا بنایا؟ ایسا کرتے ہیں اندھیرے میں ہی جاتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے پھل توڑ کے بیچ ڈالیں گے، نہ کو آئے نہ دینا پڑے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون فانطلقوا وهم يتخافتون۔ مشورہ ہو گیا، چپکے سے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اور سوچا کیا ہے؟ بڑی بلند سوچ جو آج بھی مومن سوچ لیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق نہ دے۔ وہ کیا ہے؟ محروم کرنا۔ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على حرد قادرین۔ کس طرح اٹا ہوا تھا دل ان کا حرد پر، اس حسد پر۔ جب باغ کے پاس پہنچے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، جو روزانہ باغ جاتا وہ کبھی راستہ بولتا ہے؟ بولے؟ روزانہ تو اپنے ڈیرے اور حویلی پہ جانور کو بھی چھوڑے تو وہ بھی بھاگ کے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، باغ نہیں نظر آ رہا، اوہو اندھیرے میں راستہ بھول گئے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ بات ویسے ہم نے سچی کی، راستہ ہی بھولے تھے، حق کا راستہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشہور و معروف باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ سکتے ہیں کیا انہوں نے مسکین کو محروم کیا؟ بھی نیت ہی کی ہے نا۔ کیا مسکین آیا تو اس کو کوئی دھکا دیا انہوں نے؟ نیت جب باطل ہوتی ہے، ارادہ جب غلط ہوتا ہے، تو اس کا اثر معاشرے پہ مرتب ہوتا ہے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی نیت کو خالص فرما دے۔ نیت کو خالص کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مہم مرحلہ ہے جس کو سمجھنا مجھے بھی اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کی نیت خالص ہو۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی نیت خالص ہے؟ اس کے لیے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول، استواء المدح والذم من العام۔ مخلص انسان کی علامت یہ ہوتی ہے
کوئی اس کی تعریف کرے تو پھولتا نہیں، کوئی اس کے بارے میں کرٹیکل پیش کرے تو منہ نہیں بناتا۔ تعریف اور مذمت برابر ہے، لیکن آج کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو تعریفی کلمات بول دے کہتے ہیں یہی میرا چاہنے والا ہے، اور کہ کرٹیسائز کر دے کہتا ہے یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ میرا دشمن ہے۔ یہ مخلص نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس دور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ خیر القرون قرنی، وہ اس زاویے کو کس طرح لیتے تھے؟ کان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے جب کسی کا تزکیہ، کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، اس لیے میرے مالک میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وَاجْعَلْ لِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اے اللہ یہ ان کا گمان ہے نا کہ میں اچھا ہوں، اے اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، میرے مالک تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے کہ میری کتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اے اللہ جو دنیا نہیں جانتی تو جانتا ہے میری ان